والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. معزز مشارکین حضرات، کل کا جو درس ہوا تھا اصل میں وہ جو ریکارڈ ہم بھیجتے ہیں آگے ریکارڈ کر کے وہ نہیں کر پائے تھے ہم، لہذا کل کے درس کو مختصر میں پہلے پیش کر کے پھر آگے انشاءاللہ العزیز ہم چلیں گے. کل کا جو درس تھا وہ چوتھی حدیث تھی اور اس کا آخری حصہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہر انسان جب اس دنیا سے جائے گا اس حال میں جو اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کا جو ہے فیصلہ آخرت کا ہوگا. اسی لیے انما الاعمال بالخواتیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے. اور اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کبھی ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے لیکن مرنے کے قریب جب وہ بالکل موت کے قریب ہوتا ہے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ جہنم رسید ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ ایک کوئی آدمی ساری زندگی گناہ والے کام کرتا ہے، جہنمیوں والے کام کرتا ہے، لیکن مرنے سے قریب جب وہ اس کا مرنے کا وقت آتا ہے وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو جنتیوں والا اعمال ہے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس حوالے سے بقیہ مقامات پر بھی جو ہے اس کی رہنمائی فرمائی ہے. اور اس حدیث کے تفسیر میں محدثین کرام، جیسا کہ کل بھی میں نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور پھر جو ہے آخر میں اس کا جو حساب ہوگا یا کوئی ایسا کام کرے گا جس سے اللہ اس سے ناراض ہو کر اس کو جہنمی میں داخل کرے گا. وجہ یہ ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ انسان جو کام کرنے والا ایسا عبادت کرنے والا ہو جو ریاکاری کا شکار ہو، دکھلاوے کا شکار ہو، یہ اس انسان کے حوالے ہے. وگرنہ جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے اس کو جو ہے ان ساری زندگی جو اگر اچھے کام کرتا ہے اس کا جو ہے آخری دنیا سے جانے کا وقت بھی اسی کے مطابق ہوگا جیسا اس نے دنیا میں جو ہے اپنی زندگی بسر کی ہوگی. البتہ کوئی انسان جیسا کہ ایک غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی بن جاتے ہیں، جنگ سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھی اور جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کا عمل بالکل چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے. عمل چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے. تو یہ وجہ تھی خاتمے پر اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد جنگ میں شہید ہو گیا. تو یہ ہے دار و مدار کسی بھی انسان کی عبادات کا خاتمے پر. اور اسی طرح ایک انسان اگر جو نیک ہے اس کو اپنے نیک ہونے پر جو ہے فخر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے. کہیں پر بھی انسان کا جو قدم ہے وہ پھسل سکتا ہے اور وہ ایسا کوئی کام کر سکتا ہے جس سے اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. تو یہ اس حدیث کا آخری حصہ تھا. اس کے بعد جو حدیث ہم نے کل لی تھی اس 40 نویہ کی، وہ تھی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو ہم نے نہیں کی یا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، جو اس دین میں سے نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اہل اسلام کو جو ہے نئی بدعات سے، نئے کاموں سے بچنا چاہیے. اور جیسا کہ سامعین کرام آج سال جو ہے کچھ ہی دن کے بعد جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، میلادی سال. تو اس پر بھی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے مبارکباد دیتے ہیں اور بڑی چیزیں کرتے ہیں. ایسے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے.
ایسے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں تشبیہ ہے کفار کی طرح، اور ہمیں کہا گیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ سال کی مبارکباد دینا نئے سال کی آمد پر، یہ اہل اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، نہ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ سال آتے تھے، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آتے تھے، تو ایک مسلمان کو اتنا اندھا تقلید کرنے والا نہیں بن جانا چاہیے دوسری قوموں کا، کہ وہ جو کرے وہی مسلمان بھی کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم عنقریب تم ایسا کرو گے، ایسا بھی وقت آئے گا تم ان کے نقش قدم پر ہو بہو ان کے ساتھ چلو گے، جیسی حرکتیں یہ کریں گے، جو یہ کریں گے آپ وہی کریں گے۔ صحابہ نے کہا تھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ نہیں تو اور کون؟ یعنی تم یہود و نصارہ کی سازشوں، ان کی طریقہ کار، ان کی طرز زندگی کو اپناؤ گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، تو یہ بڑی ہی تعجب والی بات ہے کہ مسلمان جو ہے جن کے پاس اس قسم کا مشعل راہ ہے، واضح دینی تعلیمات ہیں، ان کو ایسی چیزوں کا جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچنا چاہیے ایسے کاموں سے۔ تو بہرحال حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو حدیث پانچویں حدیث تھی، کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہوگی وہ رد ہے، بمعنی مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ رد ہے، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور کل اس حدیث کے حوالے سے ہم نے بات کر دی تھی۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ بھی ایک عظیم حدیث ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر وہ احادیث لائی ہیں جن پر جیسا کہہ سکتے ہیں ہم کہ جن پر مدار اسلام ہے، اسلام کے تعلق سے جو اہم ابواب ہیں، ضروریات دین جن کو کہا جائے گا، وہ تمام تر احادیث تقریباً امام نووی نے اس کتاب کے اندر لائی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب دنیا کے اندر بڑی شہرت یافتہ کتاب مانی جاتی ہے۔ مختصر احادیث ہیں لیکن جو شامل ہیں دین اسلام کے اکثر احکام پر جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ حدیث راوی حدیث ہیں ابی عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال جو ہے بے شک بین ہے، واضح ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ جو چیزیں جائز ہیں وہ بھی واضح ہیں اور جو چیزیں جائز نہیں ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کے اندر اور احادیث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اعلان کروا دیا ہے۔ جو حلال ہے، مثال کے طور پر لباس عام پہننا، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، نکاح ہے، یہ تمام تر چیزیں حلال ہیں۔ اور حرام سود ہے، رشوت ہے، یہ تمام تر چیزیں ان کی وضاحت ہو چکی ہے، ان میں کسی بھی قسم کا جو ہے شکوک اور شبہات ایک مسلمان کو، ایک مومن کو نہیں ہونا چاہیے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں متشابہ ہیں، جو نہ واضح حلال لگتی ہیں اور نہ ہی جن کے بارے میں واضح حرام کی کوئی معلوم ہوتا ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ لا يعلمهن كثير من الناس، کچھ چیزیں مشتبہ ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ معنی یہ نکلتا ہے کہ لا يعلمهن كثير من الناس میں کہ ان مشتبہات کو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ محدثین اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کو نہیں جانتے ہیں، جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ لوگ ان کو
نہیں جانتے ہیں، کثیر ان کو نہیں جانتے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا اکثر من الناس۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہوتا لا یعلمہن اکثر من الناس، اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، تو وہاں پر یہ سمجھا جاتا کہ بہت کم تھوڑے لوگ ہوں گے جو ان کو جانتے ہوں گے، یعنی جو مشتبہ چیزیں ہیں، جن کے بارے میں واضح دلیل نہیں ہوگی، جن چیزوں کے بارے میں واضح دلیل نہیں ہوگی، جیسا کہ کل بھی ایک سوال آیا تھا لباس کے حوالے سے، دلہن جو آج کے زمانے میں لباس پہنتی ہیں، دلہنیں جو آج کے زمانے میں لباس پہنتی ہیں، جو سوال میں پوچھا گیا تھا لہنگا اور پتہ نہیں کون سی چیز دوسری پوچھی گئی تھی، تو اگر ہم اس لباس کو غور سے دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، دیکھیے اسلام نے جو چیزیں حلال بتائی وہ حلال ہیں، جو حرام بتائیں وہ حرام ہیں، اور کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں۔ دیکھیے جیسے جانوروں کے حوالے سے کون سے جانور حرام ہیں، جو چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں اور جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، یہ ایک نشانی بتائی گئی۔ ایک ایک جانور کا نام نہیں دیا گیا قرآن کے اندر، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، شیر حرام ہے، ریچھ حرام ہے، گدھ وغیرہ وغیرہ، نہیں، نشانیاں دی گئی، اصول دیا گیا کہ دیکھیے جو بھی چیڑ پھاڑ والا جانور ہوگا، جس کے نوکیلے دانت جو چار سامنے ہوتے ہیں، جن سے وہ کسی بھی چیز کو کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، وہ حرام ہے۔ تو ایک اصول دیا گیا، اور یہ واضح ہے، اس میں کسی کو اب شک نہیں رہنا چاہیے، جو جانور اس قسم کی صفات کے حامل ہوں گے وہ حرام ہے۔ اب جو لباس آیا ہے آج، وہ عجیب قسم کا لباس ہے، وہ لباس الشہرہ میں بھی داخل ہوگا، اور لباس الشہرہ جیسا کہ معروف ہے حرام ہے، لباس الشہرہ جو ہے وہ حرام ہے، ایسا لباس جو آپ کے عرف میں نہ ہو، جس کو دیکھ کر ہر ایک کی آنکھیں ٹک ٹکی اس کی طرف لگ جائے، اور پھر اس کے اندر بے حیائی کے بھی بہت زیادہ مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ جو لباس عورت کا ہے سامعین کرام، اس کی شروط ہے کچھ اسلام میں، وہ لباس ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کی نظروں کو آپس میں اپنی طرف جذب کرنے والا ہو، جذب کرنے والا ہو، تو پھر لوگوں میں جانا، پھر اتنی بڑی بھیڑ میں پھر اتنا بڑا ہوگا، اور پھر اس میں اس قسم کے لباس جو ہے یقیناً یہ قابل غور ہیں، قابل غور ہیں۔ دیکھیے امہات المؤمنین اور اس کے بعد دیگر صحابیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور اس کے بعد آج تک کی جو خواتین اسلام ہیں، ہمیں ان کی سیرتوں کو، ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ غیروں کے پیچھے اتنا چلنا، پھر اپنی تہذیب تک بھول جانا، اپنی اسلامی طرز زندگی تک بھول جانا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، جو مشتبہ چیزیں ہیں جس میں شبہ انسان کو ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایسے کاموں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور یقیناً وجہ کیا ہے بچنے کے لیے، کیوں کہا گیا ہے، آگے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس حدیث میں آگے بتایا گیا ہے کہ جو مشتبہ چیزوں سے نہیں بچے گا، قریب ہے کہ وہ گناہ کے کام میں، پھر حرام کام میں پڑنے کی اس کو عادت بن جائے گی۔ یہ ایک درجہ ہے، یہ ایک سیٹ اپ ہے، ایک انسان کے تقوی کے لیے، تقوی کی حفاظت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اس کو کہا گیا کہ مشتبہ چیزیں چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں، کیونکہ حدیث میں لا یعلمہن کثیر من الناس، کثیر ان کو جانتے نہیں ہیں، اور کثیر ایسے جو ان کو جانتے ہیں۔ لہذا جو جانتے ہیں ان کی رہنمائی میں ایسے امور کو پیش کرنا، پھر شکوک اور شبہات کو چھوڑ کر جو صحیح ہوگا اس کو لے لینا، اور مشتبہ سے جو ہمیشہ جو ہے بچتے رہنا، اسی میں ایک انسان کے ایمان کی اور ایک انسان کی دیانتداری کی، اسلام کی ہر چیز کی جو ہے حفاظت ممکن ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُہَاتِ، جو ان شبہات سے بچا، مشتبہ چیزوں سے بچا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنے دین کو بھی اور اپنی عفت لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ بچا لیا۔ کیونکہ جو انسان ایسے کاموں میں پڑے گا جو مشتبہ ہوں گے، اس سے کیا نکلتا ہے، ایک تو اس کا دین اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، دین وہ بچا نہیں پاتا ہے، اور دوسری عزت وہ بچا نہیں پاتا ہے۔ کیونکہ ایسے کام جو مشتبہ ہیں، ایسے کام جو مشتبہ ہیں، وہ کرنے سے کیا ہوگا، عوام الناس میں بھی، عوام الناس میں بھی عام لوگ بھی کہیں گے دیکھو جی فلاں ایسا کام کرتا ہے، یہ اس کی عزت پر بات آتی ہے مشتبہ کام کرنے سے،
اور پھر دین بھی اس کا چلا جاتا ہے، دین میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شبہات سے بچے گا، ایسے کاموں سے بچے گا جو شبہات والے ہیں، وہ اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی کیا لے گا، بچا لے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات میں پڑے گا، مشتبہ کاموں پہ پڑے گا، وہ یقیناً حرام کام میں پڑ گیا، وہ یقیناً حرام کام میں پڑ گیا۔ جو مشتبہ چیزیں ہیں، کبھی کبھار سامعین کرام کوئی نئی چیز آتی ہے، جیسا کہ آن لائن موبائلوں کے اندر گیمیں آئی۔ شروع میں جب وہ ایک پب جی نام کی گیم آئی تھی، شروع میں بھی کچھ علماء کرام نے اس کے بارے میں منع کر دیا تھا، شروع میں بھی، لیکن کچھ متوقف بھی تھے، کچھ نے انتظار بھی کیا، کیونکہ شروع میں اس کا پورا فتنہ واضح نہیں تھا، اس کے اندر کیا کیا خرافات ہیں، کیا کیا بگاڑ ہے اس معاشرے کے لیے، کیا کیا فساد ہے اس معاشرے کے لیے۔ آہستہ آہستہ جب اس کے وہ منکرات سامنے آتے گئے، تو ایک مومن کے لیے لازمی تھا کہ وہ شروع سے ایسے کام سے بچے۔ ایسا کام جس کے جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں واضح جب تک نہیں ہوگا، اس سے بچنا چاہیے، شروع سے اس سے بچنا چاہیے۔ اب جب کہ اس کے وہ سامنے واضح، اس کے وہ آگے اس کے کیا فسادات ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اور آج آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے بے شمار جو ہے لوگوں کے جانیں گئی، اس گیم کی وجہ سے اخبارات میں دیکھا گیا، اور کچھ ملکوں میں اور کہیں جگہوں پر اس کو کبھی کبھار پابندی بھی لگی، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے جو مفسدات تھے لوگوں کے سامنے آ گئے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ایسے کاموں سے شروع سے بچنا جو ہے، یہ اپنے دین کی اور اپنی عزت کی جو ہے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جو ان شبہات میں پڑتا ہے قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا، قریب ہے کہ حرام پڑ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں گیا۔ کرراعی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے آگے مثال دی۔ بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ مائک آف رکھیں گے آپ تو مہربانی آپ کی ہوگی، بار بار آواز آتی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شبہات میں پڑا یقین وہ حرام میں پڑا، اور آگے مثال دے کر سمجھایا کہ کس طرح مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح انسان مشتبہ چیز میں پڑنے کے بعد حرام میں پڑ سکتا ہے۔ فرمایا کرراعی یرعی حول الحما، اس کی مثال ایسی ہے مشتبہ چیزوں کی، جیسے کوئی ایک انسان جو ہے اپنی بھیڑ بکریاں یا کوئی بھی جانور کسی ایسی جگہ پر لیتا ہے جہاں پر ساتھ میں کسی کی ایسی جگہ ہوگی جس نے اس کو آپ حفاظت میں رکھا ہوگا، اپنی حفاظت میں رکھا ہوگا، جیسے کسی کی زمین کے پاس میں جا کر، کسی کے چرواہے کے پاس میں جا کر، کسی کی کھیت میں پاس میں جا کر اپنے جانور چراتا ہے، اور اس انسان نے وہاں سے اپنی ایک حد لگا دی ہوگی، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے حد لگا دی ہوگی۔ جو انسان اس کے قریب اپنے یہ جانور لے گا، اگرچہ وہ اس کے قریب اپنی ہی زمین اس کی تھی، لیکن پاس میں جو اس کی جس نے اس کو تحفظ دیا ہے، اپنی خاص بنائی ہے، اس میں جو گھاس وغیرہ ہوگا، قریب ہے کہ وہ جانور کبھی اس میں بھی پڑ جائیں گے، کیونکہ اگر اس کی وہ اس حد کے قریب ان جانوروں کو لیتا ہے تو جانور اگر وہاں پر گھاس زیادہ دیکھیں گے، قریب ہے کہ وہ اس میں پڑ جائیں گے، قریب ہے کہ وہ اس میں چلے جائیں گے، اور یہ ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے کہ وہ ایسا ہوگا۔ اللہ کے نے فرمایا کرراعی یرعی حول الحما یوشک ان یقع فیہ، قریب ہے کہ وہ اس میں چلا جائیں گے، کیونکہ جانور ہے، جب وہ دیکھیں گے وہاں پر گھاس زیادہ ہے، لہلہاتا ہوا سرسبز ہوگا، تو جو حد لگی ہوگی، اب حد تو جانور نہیں جانتا ہے، یہ تو اس جانور کو چرانے والے انسان کو چاہے تو وہاں قریب نہ لینا، کیونکہ اگر اس نے وہاں قریب لیا ممکن ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے گا، اور جب اس کی کھیت میں وہ پڑے گا ظاہر سی بات ہے وہ حرام میں پڑے گا، اور غلطی کس کی ہوگی؟ جو ان کا رکھوالا ہوگا، جو ان کا راعی ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل ملک حما، اور جان لیجئے ہر ایک ملک، ہر بادشاہ، ہر انسان جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی کچھ خاص اپنی نگرانی میں کوئی چیزیں رکھتا ہے، اس کی بھی کچھ خاص جو ہے ہوتی ہیں۔ الا وان حما اللہ محارمہ، حما کہتے ہیں جو یہ چراگاہ ہوتے ہیں، اصل میں چراگاہ، ہر بادشاہ کی اپنی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی چراگاہ کا مطلب ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ نے جو حرام کیے ہیں وہ اللہ کی چراگاہ ہے، اس میں پڑھنا ایمان کا خطرہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی نے الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو جسم میں ایک حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹھیک رہا تو جسم پورا کا پورا صحیح رہا، صاف رہا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جسم کا سارا جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، جان لیجئے وہ دل ہے۔ دل کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دل ایک انسان کا صحیح رہا، سالم رہا، شرک سے بچا، بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، تو اس کا جسم بھی ان چیزوں سے بچے گا۔ کیونکہ بعض دفعہ عام لوگ بھی اس چیز کے بارے میں جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ شرع عام ایسا غلط کیوں کرتے ہیں، آپ گناہ کیوں کرتے ہیں، آپ نیک کام کیوں نہیں کرتے ہیں، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ کسی عورت سے کہا جائے پردہ کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ایسے لوگوں کے لیے جواب بتلایا ہے کہ دل جس کا اگر صاف ہوگا، مثال کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی ہے لیکن کہتی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، اگر اس کا دل صحیح ہوتا تو اس کے جسم پہ پردہ بھی ہوتا، اس کے جسم پہ پردہ بھی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی دل صاف ہونا چاہیے، اگر اس کا دل صاف ہوتا وہ نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے دل کا اثر اس کے جسم پر پڑتا ہے۔ اس کے جسم کے گناہ کرنے کی یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں خرابی ہے، اور اس کے کوئی کسی انسان کے نیکی کرنے کی نشانی ہے کہ اس کا دل صحیح ہے اور سالم ہے، اور اسی دل کو محور بنایا گیا ہے، محور بنایا گیا ہے۔ قیامت کے دن بھی اس حوالے سے بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں پر جو نجات پائے گا، وہاں جو کامیاب ہوگا وہ کون ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اس دل کو بچا کر لایا ہوگا۔ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اس کا دل ہر قسم کی خرافات سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شرک، بدعات، تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے، تو دنیا سے جا کر بھی وہی انسان نجات پائے گا جو اس کو اسی طریقے سے لے گا جیسے وہ دنیا میں لے کر آیا تھا، بس باقی کوئی چیز دنیا میں نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو آزادی دی ہے، وہ کر سکتا اپنی زندگی بسر کرنا، دنیا میں کھانا پینا کمانا، یہ تمام تر چیزیں جائز مباح قرار دی گئی ہیں۔ بس صرف اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ اے میرے بندے جب تو دنیا سے آئے گا اس دل کو صحیح صاف شفاف لے کر آنا، اس میں خرافات لے کر نہیں آنا۔ یہ نہیں کہ بس لوگوں کو بتانا دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، نہیں، یہ غلط جملے ہیں۔ اگر دل صاف ہے تو اس کے جسم پر بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں، جسم پر بھی آثار نظر آتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل مریض ہو جائے، انسان کا دل مریض، یہ سخت ہو جائے، یہ سخت ہو جائے۔ اور جو دل کی سختی ہے سامعین کرام، یہ تمام تر چیزوں کو جو ہے برائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے، دل کی سختی۔ اور دل کا نرم ہونا جو ہے یہ تمام بھلائیوں اور خیر اور عافیت کا جو ہے سبب بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ہدایت سے گمراہی اور گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والے رب، ہمارے رب میرے دل کو دین پر استقامت رکھنا، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا، کیونکہ کسی بھی ٹائم پلٹ سکتا ہے ہدایت سے گمراہی اور گمراہی سے ہدایت کی طرف۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے مختار تھے، چنے ہوئے تھے، وہ دعا کرتے تھے۔ اور اس میں درس ہمارے لیے ہے، درس ہمارے لیے ہے، جو قسوت قلب جو ہے، دل کی جو سختی ہے، اسی سے اعمال، اسی سے جسم کے جوارے اور اسی سے پھر معاشروں کی تباہی اور بربادی کا سبب یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کا بھی اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، بہت سارے قرآنی نصوص ہیں، احادیث مبارکہ ہیں جو اس کی اصلاح کے لیے آئی ہیں، اس دل کی اصلاح کے لیے، کیونکہ یہ جب صحیح بن جاتا ہے، یہ جب ہدایت کے نور سے منور ہو جاتا ہے، پھر اس کے جسم کے اعضاء سے بھی وہ تمام تر اعمال سرزد ہوتے ہیں، وہ تمام تر اعمال کرنے کے لیے وہ اس کو جو ہے آسانی ہو جاتی ہے جن اعمال کا مطالبہ اللہ رب العالمین نے کیا ہوتا ہے، اور ان تمام تر اعمال سے بچنے کی اس کے اندر قوت ہو جاتی ہے اس روشنی کی وجہ سے جن سے اللہ رب العالمین نے اس کو منع کیا ہوتا ہے۔ تو مشتبہ کاموں سے بھی
حرام کاموں سے بھی وہی بچے گا جس کے دل کے اندر ایمان اور اسلام کی روشنی ہوگی، قرآن اور احادیث کی روشنی ہوگی، اور یہ تب جا کر ممکن ہوگا جب اس کی اصلاح کے حوالے سے اس کی جو علاج ہے، دل کا جو علاج ہے سامعین کرام، وہ کثرت ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. جب اگر یہ